الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے ولی اور اللہ کے دوست ہیں، نہ انہیں دنیا کے اندر خوف ہے نہ قبر و حشر کے اندر خوف ہے۔ فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر بھی بے خوف ہوتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں تب بھی بے خوف ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، متقی بھی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آج لوگوں نے ولایت کا معیار کچھ اور سمجھا کہ ولایت کیا ہوتی ہے، یعنی کہ لوگ پیر اسے سمجھتے ہیں کہ جس نے اچھا لباس پہنا ہو، جس کے سر پہ اچھی دستار، جس کا ترلا نکلا ہو، جس کے مرید لائنوں کے اندر لگے ہوں، جس کے پاس لمبی لمبی گاڑیاں ہوں، جس کے پاس کوٹھی اور بنگلہ ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، لوگ انہیں پیر سمجھتے ہیں۔ لیکن رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہ پیر ہوتا ہے، جس کی دستار اچھی ہو وہ پیر ہوتا ہے، جس نے اچھا لباس پہنا ہو وہ پیر ہوتا ہے، جس کے مریدوں کی لائنیں لمبی لگی ہو وہ پیر ہوتا ہے، یا جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہو، بنگلے ہوں، وہ پیر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں، ولایت ہم ان کو نہیں دیتے، بلکہ جب ولایت دیتے ہیں دیکھتے کیا چیز ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون ہے جو میری بارگاہ میں رات کے وقت کھڑے ہو کے قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، کس کا تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہے؟ کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو تقوی والا بھی ہوتا ہے، پرہیزگار بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی تقوی والا ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اور اس کا جو اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ بھی لوگوں کے دلوں کے اندر تیر بن کے اس کے دلوں کے لوگوں کے دلوں کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں۔ میرے والد محترم کے شیخ کامل میاں حیات محمد رحمۃ اللہ علیہ ننکانہ شریف کے بہت صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کھدر کا لباس پہنا اور کھدر کی ہی چادر کی آپ جسے پنجابی ہم بکر کہتے ہیں اسے اوڑھ کے رکھتے تھے، اور جو بات کہہ دیتے تھے وہ یوں سمجھنے جیسے ہماری پنجابی کی مثال ہے نا کہ لوہے تے لکیریں، جو آپ فرما دیا کرتے تھے وہ رب تعالی اپنے ولی کی بات کو پورا کر دیتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو یہ شان دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے بھی ہیں جب ان کے چہروں کو دیکھیں گے وہ لبڑے ہوئے ہوں گے، وہ گرد و غبار ان کے اوپر پڑا ہوا ہوگا، ان کے کپڑے میلے ہوں گے، ان کا جسم میلا ہوگا، لیکن جب رب کی بارگاہ میں ایسے بندے کسی بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کے ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہوں۔ کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کے چہرے، جن کا لباس، جن کا جسم ہوتا تو آلودہ ہے، لیکن جب وہ میری بارگاہ میں کسی بات پہ قسم اٹھاتے ہیں میں ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں۔ لوہے محفوظ پہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن میرا ولی کہہ دینا پھر میں اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، اور ملتان شریف کے اندر جائیں تو ایک بہت بڑا قلعہ ہے جہاں پہ ان کا مزار ہے۔ الحمدللہ بندہ ناچیز نے 12 مرتبہ اس اللہ کے ولی کے مزار کی زیارت کی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پوتے حضرت شاہ رکن الدین رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار اسی قلعے کے اندر ہے۔ جب آپ کے پوتے کا انتقال ہوا تو آپ کے پوتے کو، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کو آپ کے قدموں کے اندر دفن کیا گیا، لیکن جب قدموں میں دفن کیا تو خواب کے اندر بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا
فرمایا کہ ہے یہ ہمارا پوتا لیکن اس کا مقام ہم سے زیادہ ہے، ہمارے قدموں سے اٹھا کے فلاں جگہ پہ ان کو دفن کرو۔ یہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک اماں جی آ گئی اپنے بیٹے کو لے کے، کہا حضور یہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ اسے شفا دے دے۔ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھا نا کہیں تو وہ بچہ فوت ہو چکا تھا، تو جب آپ نے فرمایا کہ اماں جی یہ تو بچہ فوت ہو گیا، میں اسے کیا دم کروں، تو وہ روتی ہی واپس جا رہی تھی۔ حضرت شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچپنے کی عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور میں اماں جان کیوں رو رہی ہوں، اور میں تمہارے دادا جان کے پاس آئی تھی کہ ان کی دعا سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا، اب یہ ہوا ہے بیمار، میں ان سے دم کروانے کے لیے آئی تھی، لیکن تمہارے دادا جان نے کہا یہ تو انتقال کر چکا ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ اور میں اماں جی دیکھا تو صحیح، یہ مرا نہیں، یہ تو زندہ ہے، خدا کی عزت کی قسم۔ جب اس اماں نے دیکھا واقعی وہ بچہ مرا ہوا نہیں تھا بلکہ زندہ اس کی گود کے اندر حرکت کر رہا تھا۔ جب یہ بات بہاؤدین زکریا ملتانی نے سنی تو ڈنڈا پکڑ لیا اور اپنے پوتے کے پیچھے لگے، پوتا آگے آگے ہے، دادا پیچھے پیچھے ہے، اور میں ابھی ہے چھوٹا لیکن کرامتیں بڑی بڑی دکھاتا ہے، ہے ابھی چھوٹا کام بڑے بڑے دکھاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ مجاہدے اور تقوی کرنے کے بعد بنے، اللہ چاہے تو پیدائشی ولی بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور میں یہی بات کر رہا تھا کہ ولایت جو ہے کہ یہ انسان کس انداز کے اندر حاصل کر سکتا ہے۔ بعض ایسے بھی اللہ کے ولی ہیں جو پیدائشی طور پہ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جس طرح کہ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو ماں کی گود ہی سے اللہ کے ولی بن کے آئے تھے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی تقویٰ پرہیزگاری کے اندر گزاری، علم دین پڑھتے ہوئے گزاری۔ جب آپ کسی مجلس کے اندر خطاب کیا کرتے تو خوف الہی کے اندر اس قدر دردناک خطاب کرتے کہ کئی جنازے آپ کے خطاب کے اندر کئی لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ اس قدر دردناک خطاب کرتے، لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے اور خوف الہی کی وجہ سے لوگوں کی روحیں پرواز کر دیا کرتی۔ یہ اللہ والوں کا انداز ہے۔ تو میں اپنے والد محترم کے شیخ کامل کی بات کر رہا تھا، آپ تقوی اور پرہیزگاری کے بڑے عظیم نمونہ تھے۔ آپ غیر نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ اماں جی گھر کے اندر موجود نہیں تھی تو بیٹیاں موجود تھیں، تو آپ کے ساتھ آپ کے ایک خلیفہ تھے علامہ محمد صادق قادر آباد گجرات کے رہنے والے تھے، اور میں کہ علامہ صاحب آج بھی بھوکا ہی رہنا پڑے گا۔ اور میں میاں صاحب کیا وجہ ہے؟ ملتان گیا وہاں بھی راستے کے روٹی نہ کھائی کیونکہ کوئی ایسا پکانے والا ملا ہی نہیں تو جو نمازی ہو اور پاک اور صاف ہو، ستھرا کھانا پکا کے دے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کھانا آتا یہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے بیلیوں کھانا کھانا پہ ملنا کھایا جائے، یا فرمایا کر بیلیوں کھانا ساڑھے کھان دے قابل نہیں، ان کی اللہ والوں کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ کھانے پہ بھی ہوتی ہے۔ آج تو بہت سارے ایسے پیر ہیں جب انہیں کہا جائے پیر صاحب نماز پڑھے کہتے ہیں مدینے جا کے نماز پڑھ دیں، ہم مدینے نماز پڑھتے ہیں۔ بھئی ہم ایسے پیروں کے ماننے والے نہیں جن کی نمازیں مدینے کے اندر ہو، جب مرغے اور بٹیر کھانے ہوں تو مریدوں کے گھر کے اندر کھائے، کیا اسے مدینے والے نے کھانا نہیں کھلایا تھا؟ خدا کی عزت کی قسم جو ہمارے بزرگ ہیں وہ مدینے جا کے اگر نمازیں پڑھے تو مدینے والا انہیں کھانا بھی ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے ایک ولی ہیں، وہ مدینہ شریف کے اندر گئے اور جا کے حضور کے مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ گئے، عرض کی یا رسول اللہ اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک آپ کا چہرہ مبارک جاگتی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، جب تک آپ کا دیدار نہ ہوگا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ 3 دن تک بیٹھے رہے، دن بھی بیٹھے ہیں، رات کو بھی بیٹھے ہیں، صبح بھی بیٹھے ہیں، شام بھی بیٹھے ہیں، نماز پڑھتے پھر آ کے مواجہ شریف کے سامنے، یہاں تک کہ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے نیچے جو جگہ تھی نا وہاں پہ جا کے لیٹ گئے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
خواب کے اندر تشریف لے آئے. دعا کریں اللہ پاک ہم سب کے خواب کے اندر حضور آقا کریم تشریف لے آئے.